آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امی عائشہ کے حجرے میں تدفین کی گئی، تو حضرت عائشہ صبح بھی آتی تھی، شام بھی آتی تھیں اور آ کے درود و سلام پڑھتی تھیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کو بھی ادھر ہی دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ صبح بھی آتی تھی، شام بھی آتی تھی۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا تو انہوں نے وصال سے پہلے پرمیشن لی حضرت عبداللہ بن عمر کے ذریعے کہ آپ جا کر حضرت عائشہ سے کہیں کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت دیں۔ تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتی، انہیں کہیے گا کہ عائشہ نے برضا اور رغبت اپنے حجرے کے اندر تمہیں تدفین کی اجازت دے دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عائشہ اس حجرے میں نہیں جاتی تھیں کہ ایک غیر محرم دفن ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی حوا کی بیٹیوں کی تطہیر کے لیے اسلام نے کس درجے کا پیرامیٹر رکھا کہ اس کے بعد امی عائشہ اس حجرے میں نہیں جاتی تھی اور درود و سلام پڑھنے کے لیے، حالانکہ ان کے شوہر وہاں موجود ہیں، ان کے باپ وہاں موجود ہیں اور ان کا روحانی بیٹا وہاں موجود ہے۔ کس بلندیوں پہ کھڑا کیا گیا حوا کی بیٹیوں کو اسلام کے تناظر میں، وہ اس کے بعد کبھی پھر حجرے میں نہ گئی اور کہا کرتی تھی کہ عمر کے احسانات کا تقاضا تھا کہ میں نے اجازت دے دی، ورنہ اس کا مجھے تاوان بڑا شدید بھگتنا پڑا کہ میں اپنے باپ اور اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے سے بھی گئی اور محروم ہو گئی۔